احباب کے سامنے سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1388 ہے، اور اس حدیث کے راوی میرے اور آپ کے پیر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ میرے پیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات ایسی رات ہے کہ حضور نے فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تب تک تشریف فرما رہتے ہیں، اور اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی ایسا میرے محبوب نے فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنے بندوں کو ندا آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت سے دعائیں بالخصوص مانگنی چاہیے، اور اسی حدیث مبارکہ میں میرے محبوب نے فرمایا کہ جو 15 شعبان المعظم کا دن ہے اس میں روزہ رکھا کرو۔ اس لیے شب برات کی رات کو جاگنا بھی ثابت ہے، عبادت کرنا بھی ثابت ہے، اور دن کو روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، اور یہ دونوں فضیلت والے کام ہیں۔ اب وہ دن کون سا ہے اور رات کون سی ہے؟ پاکستان کے اندر 3 فروری دن منگل کا ہے۔ منگل والے دن 3 فروری کو جو ہی سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے کے بعد سے شب برات کی رات کا آغاز ہو جائے گا، اور 5 فروری کو جب سورج طلوع ہوگا اس وقت تک یہ رات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ اب اس رات کے اندر آپ جتنا ہو سکے نوافل پڑھیے، خاص طور پر تہجد کی نماز لازمی پڑھیے، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکتہ پر کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے، اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی مانگیے، اور بندہ ناچیز کو عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور پھر 5 فروری کا بدھ والے دن کا آپ جو ہے وہ روزہ بھی رکھیے، لیکن یاد رکھیے توجہ کے ساتھ یہ میری بات سمجھ لیجئے، مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ شب برات کا روزہ اور شب برات کی رات کو جاگنا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ مستحب عمل ہے، نفلی عمل ہے۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دے رہا ہے اس کو کرنا چاہیے، بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا باعث برکت کام ہے رات کو جاگنا، دن کو روزہ رکھنا، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اگر کوئی نہیں رات کو عبادت کر سکتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلہ کو ذہن نشین فرما کر رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور اس کو شیئر فرمائیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور آپ احباب سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔